دو ٹاپکس لیے ہیں قرآن مجید نے اکثر جگہ پر کمپیریٹیو اسٹڈی میں، حالانکہ بے شمار ٹاپکس ہیں ٹو بی اسٹڈیڈ، مگر قرآن مجید نے کمپیریٹیو اسٹڈی میں دو پر زیادہ کنسنٹریٹ کرائی ہے توجہ۔ خلق الانسان من علق، ایک تو کریشن ان جنرل، پوری یونیورس کی کریشن پہ غور کرو تمہارے رب نے کی ہے، اور دوسری ہیومن کریشن پہ غور کرو۔ اللہ نے تخلیق کیا انسان کو کس میں سے؟ من علق، علق میں سے۔ اب علق ایک لفظ ہے، میں اس کو آگے چل کے انٹرپریٹ کروں گا چونکہ اس کی ڈیٹیل میں آ رہا ہوں، تو یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ علق کا جو بھی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایون آپ کے پاس اردو کے بڑے بڑے نامور علماء اور اسکالرز کے بھی جو بڑے دور جدید کے علماء اور اسکالر ہیں، ان کا بھی اگر اردو ترجمہ آپ کے پاس اویلیبل ہو لائبریری میں، کوئی اٹھا کے دیکھیں، مجھے ذہن میں نہیں کہ کوئی ایکسیپشن ہوگا، پروبیبلی کوئی بھی ایکسیپشن نہ ملے آپ کو، پروبیبلی کوئی ایک ایکسیپشن بھی نہ ملے۔ اب دیکھیے تو من علق، یا کوئی لکھتا ہوگا کہ جس نے انسان کو خون کے پھٹکے سے پیدا کیا، کوئی لکھے گا خون کے قطرے سے پیدا کیا، کوئی کہے گا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح کے ترجمے آپ کو ملیں گے سارے۔ اب جب یہ ٹرانسلیشن ویسٹرن ورلڈ میں سائنٹسٹس اور ماڈرن سائنس کے اسکالرز کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو پڑھ کے وہ سمجھے گا بھی یہ قرآن کا حال بھی بائبل کا سا لگتا ہے، ان سائنٹیفک باتیں، چونکہ انسانی تخلیق میں خون کے پھٹکے یا جمے ہوئے خون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی سرے سے، فرام بگننگ ٹو اٹس اینڈ۔ ہیومن کریشن میں یہ خون کا پھٹکا، یہ جمع ہوا خون، اس کا کوئی اس انسانی تخلیق کے پروسیس میں ابتدا سے انتہا تک کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کر دیا یہ ترجمہ؟ چونکہ سائنٹیفک نالج نہیں ہے ان مترجمین کے پاس۔ لغت کی کتابیں دیکھی، عربی لغت کی ڈکشنری، اس میں علق کے کئی معنی، عربی لٹریچر میں لفظ علق کے عربوں کے ہاں بہت سارے معنی تھے، ان میں سے یہ معنی بھی ہیں، جمع ہوا خون یا خون کا پھٹکا، لغت کی کتابوں میں یہ معنی بھی درج ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور معنی۔ اب اگر سائنٹیفک نالج ہوتا تو پھر ان معنی میں سے قرآن کے لفظ علق کا ایک خاص معنی جو سوٹیبل معنی تھا اور منشاء قرآن تھا وہ چوز کر لیتے، چونکہ لیک آف سائنٹیفک نالج تھا ڈکشنری نالج کی بنا پر، تو جمع ہوا خون عام طور پہ جو ریڈیلی اویلیبل انٹرپریٹیشنز تھی ان کو دیکھ کے تو جمع ہوا خون یا خون کا پھٹکا نکال لیا اور ترجمہ ان سائنٹیفک بن گئے، ترجمہ ان سائنٹیفک اور نادرست اور غلط ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ ماڈرن ورلڈ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اس پر ہم آگے انشاءاللہ آتے ہیں۔ تو پہلے چونکہ کائنات کی تخلیق ان جنرل کی بات آئی ہے تو میں گفتگو کا پہلا حصہ اس پر لاتا ہوں، اور سیکنڈلی پھر ہم ہیومن کریشن پر آ جائیں گے۔ اب کائنات کی تخلیق اور اس کے پروسیس کے بھی مضامین اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سب سبجیکٹ کو نہیں لے سکتے احاطے میں۔ اس کے دو چار امپورٹنٹ سے ایشوز جسٹ فار کمپیریٹیو اسٹڈی اینڈ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف کمپیریٹیو اسٹڈی آف اسلام ان ماڈرن سائنس، صرف اس پرپز کے لیے چند ایک چیزیں دے دوں گا، پھر ہیومن کریشن کے کچھ ایسپیکٹس لے لیں گے۔ انسان کائنات کی تخلیق کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے فی الآفاق کہا ہے، کبھی فی السماء والارض کہا ہے، کبھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کریشن ان جنرل کہا ہے، اور پورے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر کائنات کی تخلیق کے ریفرنسز ہیں اور اس کی تخلیقی پروسیسز کے ریفرنسز ہیں۔ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور ماڈرن سائنس آج کی سائنس، پچھلے قدیم زمانوں میں اتنی ڈسکشن اس کائناتی سائنس کے ساتھ اتنی نہیں تھی، تھوڑی تھی۔ اب ماڈرن سائنس ساری کی ساری سبجیکٹ پر آ گئی ہے، فزکس، ایسٹرو فزکس پر پہنچ گئی ہے ماڈرن سائنس کی شکل میں، کاسمولوجی کے سبجیکٹ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور سپیس اینڈ ٹائم کا ہے، سپیس اینڈ ٹائم ایسٹرو فزکس کا سبجیکٹ اور کاسمولوجی کا سبجیکٹ ہو کر یہ ماڈرن سائنس کا عنوان بن گیا ہے، یہ کریشن اور اینڈ آف دا یونیورس کا موضوع بن گیا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس تھیوری آف بلیک ہولز پر آ گئی ہے، کولیپس آف یونیورس اور بلیک ہولز کی آئیڈیا کی طرف جا رہی ہے، بگ بینگ سے گریٹ کرنچ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ وہ ڈسکشن ہے جو موجودہ ڈیکیڈ ان 90s میں، یعنی رائٹ فرام 60s ٹو 90s، اس سینچری کے آخر میں ماڈرن سائنس نے کائناتی سائنسوں کو اس مقام تک لا پہنچایا۔ اور دوسری طرف انسانی تخلیق، وہ اس دور میں وہ بھی رائٹ 40s ٹو 90s، پچھلے 50 سال میں ڈیولپ ہو کے آج
وہ ایمبریالوجی یعنی اناٹمی اور ایمبریالوجی کی آخری تحقیقات، اور اس کے اندر پھر جینیٹک سائنس ڈیولپ ہو گئی اور جینیٹک انجینئرنگ ڈیولپ ہو گئی۔ یہ وہ سبجیکٹس ہیں اور ایریاز ہیں جو اس وقت کے جس وقت میں، صدی میں نہیں، جس ڈیکیڈ میں، جس سال، جس صدی کی دہائی، آخری دہائی 20ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں، اس وقت کی کنٹمپریری سائنسز ہیں جن پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہی آگے جا رہی ہیں۔ نیکسٹ سینچری میں یہ سائنسز ڈیولپ ہو رہی ہیں آگے۔ ہماری گفتگو ایگزیکٹلی ماڈرن سائنس پر ہے، اور ماڈرن سائنس سے میری مراد میں کوئی 20-25 سال پرانی سائنس بھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے۔ جو کمپیریٹیو اسٹڈی دوں گا وہ ایٹ پریزنٹ جس سال میں ہم بیٹھے اس سال کے کویسچن ڈیبیٹیبل کیا ہیں اور سائنس کہاں پہنچی ہوئی ہے، اس اینگل کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے، اور قرآن کی روشنی میں کہ سائنس جن چیزوں کو آج ایکسپلور کرتی پھرتی ہے